السلام علیکم، ڈائجسٹ لیول میں خوش آمدید۔ جیسے کہ میں آپ کو ایک موٹیویشنل اسٹوری تم ستارے اور بیالی شرازی سنا رہی ہوں، جس میں آج کا ٹائٹل خالق سے تعلق کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ کریم کا مشہور قول ہے، جس نے اپنے اور اللہ کے مابین معاملات کو درست رکھا، اللہ اس کے اور دوسرے لوگوں کے درمیان کے معاملات درست کر دے گا۔ آج کے اس دور میں ہر انسان پیسہ، شہرت اور مقام مرتبے کو کامیابی سمجھتے ہوئے اس کا خواہش مند نظر آتا ہے۔ انسان اپنی صحت کے عوض اپنے دن رات ان سب دنیاوی چیزوں کے حصول کے لیے صرف کر دیتا ہے۔ اس سب کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایسے بے شمار افراد ہیں جو بظاہر تو بہت کامیاب دکھائی دیتے ہیں اور ان کے پاس دنیا کی تمام سہولتیں بھی موجود ہیں، مگر انہیں اطمینان نہیں ملتا، خوشی نہیں ہوتی، چین نہیں ملتا، انہیں سونے سے پہلے نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں۔ یہ ان کی زندگی کا اختتام بہت اذیتناک اور خودکشی کی صورت میں ہوتا ہے۔ کامیابی مل جانے کے باوجود آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم انسانوں نے کامیابی کے لیے جو معیار بنا رکھے ہیں وہ سب کے سب غلط ہیں۔ کامیابی نہ تو پیسے میں ہے، نہ شہرت اور مقام و مرتبے میں ہے۔ کامیابی کا تعلق اس فانی دنیا سے ہے ہی نہیں۔ اصل کامیابی دل کا سکون ہے۔ جس کے پاس دل کا سکون نہیں، اس کے پاس چاہے دولت کے انبار لگے ہوں، وہ شخص حقیقی کامیابی سے محروم رہتا ہے۔ یہ دل کا سکون کیسے حاصل ہوگا؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ ترجمہ جان لو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ خدا کو یاد کر کے، اس کی یاد میں چند آنسو بہا کے، اپنا حال دل اسے سنا کے جو سکون و اطمینان انسانی دل کو حاصل ہوتا ہے وہ دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ انسان کا خدائے واحد کے ساتھ تعلق کامیاب زندگی کا وہ راز ہے جس نے اسے پا لیا، پھر اسے کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اگر انسان کے پاس خدا اور پوری دنیا اس کے خلاف بھی کھڑی ہو جائے تو بھی انسان کو کمزور نہیں کر سکتی، جبکہ اس کے برعکس انسان کے پاس دنیا کی ہر سہولت اور کامیابی موجود ہو، لیکن اس کا اللہ پر ایمان نہ ہو تو ایسا شخص کامیاب ہو کر بھی ناکام رہتا ہے۔ ناکامی کا خوف اسے موجودہ کامیابی کا بھی مزہ نہیں لینے دیتا۔ آپ اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیں، ان کا موازنہ کریں۔ آپ کو ایسے کئی افراد مل جائیں گے جو بنگلے اور کوٹھیوں میں رہ رہے ہیں، مگر ان کی زندگی مایوسی کی مثال آپ ہیں، جبکہ دوسری طرف آپ کے گھر کے قریب ہی کوئی چوکیدار، کوئی ایسا انسان جس کے پاس ضروریات زندگی بھی شاید مکمل طور پر موجود نہیں، مگر اس کا دل مطمئن، نیند میٹھی اور مسکراہٹ پرسکون ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ انسان کی اصل دولت اس کا خدا پر ایمان اور اس کے ساتھ مضبوط تعلق ہے۔ جس کے پاس یہ حقیقی دولت جتنی زیادہ ہے، وہ اپنی ذات میں اتنا ہی خوش اور مطمئن ہے، اور یہ سب انسان کو یوں ہی نہیں مل جاتا۔ اس کے لیے انسان کو اپنے خالق حقیقی سے تعلق قائم کرنا پڑتا ہے، اور تعلق قائم کرنے کے لیے محنت درکار ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جو کہ خالق کائنات ہیں، انہوں نے قرآن مجید میں حقیقی کامیابی کا ذکر کرتے ہوئے انسان کے بنائے ہوئے ان کھوکھلے معیاروں کا رد کیا اور پھر دل کے سکون اور آخرت کی کامیابی کو حقیقی کامیابی کہا ہے۔ انسان دنیاوی اعتبار سے کتنا ہی کامیاب کیوں نہ ہو، اس کو تب تک کامیابی کا حقیقی لطف سمجھ نہیں آ سکتا جب تک اس کی ساری محنت اور منزل کا رخ آخرت نہ ہو۔ آخروی کامیابی کی بنیاد انسان کو اسی دنیا میں رکھنی پڑتی ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر ہی انسان آخرت میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ جیسے میں تھوڑا پیج آگے کر رہی ہوں تو آپ کو تھوڑا ویٹ کرنا پڑ رہا ہے، حاصل کرنا پڑتا ہے۔ سورۃ المومنون کے آغاز میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی نشانیاں بیان کرتے ہیں کہ مومنین وہ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو امانت میں خیانت نہیں کرتے اور جو وعدہ خلافی نہیں کرتے، وہ تمام کے تمام کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ کے نزدیک ایک مومن کی کامیابی کیا ہے؟ اس کا جواب بھی قرآن میں موجود ہے کہ اصل کامیابی تو جنت الفردوس ہے۔ جو شخص اس دنیا میں اللہ کی رضا کے مطابق زندگی بسر کرے گا، اسی کے لیے اس دنیا میں بھی خوبصورت زندگی حیات طیبہ ہے، اور آخرت کی بھی کامیابیاں اسی کے لیے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے ذرا سوچیں کہ ہم انسان اپنی ساری محنت و مشقت کرتے ہیں، ہم ساری زندگی محنت و مشقت کرتے ہیں کس لیے؟
اچھی اور پراسرار زندگی کے لیے ہی نہ۔ اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو شخص اللہ کے احکامات کو مانتے ہوئے اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لے، اللہ اسے صرف دنیا میں کامیاب زندگی نہیں بلکہ دنیا و آخرت میں خوبصورت زندگی عطا کر دے گا، جس میں سکون ہوگا، نعمتیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر اس کا ٹھکانہ، اس کا گھر، اس کا مقام جنت ہوگا۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ انسان کے لیے خدا پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی دنیاوی معاملات میں محنت کرنا لازمی ہے، مگر اپنے آپ کو صرف دنیاوی زندگی تک محدود کر کے اپنی تمام تر کاوشوں کا مرکز دنیا کو ہی بنا لینا غلط ہے۔ مومن تو وہ ہے جو اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق رکھتے ہوئے اپنے اور اپنے گھر والوں کی ضروریات کا بھی خیال رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: پھر جب نماز پوری کر چکو تو زمین پر چلو پھرو اور خدا کی روزی تلاش کرو، لیکن اس دوران بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو تاکہ تم فلاح کو پہنچو۔